السلام علیکم، جگاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ 11 ستمبر کو طالبان کی عبوری حکومت اپنے عہدے کا حلف اٹھائے گی، مگر اس حلف برداری کی تقریب سے پہلے افغانستان کے مختلف شہروں میں خواتین کے سول سوسائٹی کے چھوٹے چھوٹے گروپ طالبان کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر طالبان کی عبوری حکومت کے اندر خواتین کو، مائنورٹیز کو اور جو جامع حکومت کا کانسیپٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے طالبان نے کمٹ کیا تھا، اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا۔ ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو دوسری جانب طالبان کی جو ایک ہارڈ کور مینٹالٹی، ان کی آئیڈیالوجی ہے، اس کا بھی بھرپور طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ طالبان کی جانب سے خواتین کے کرکٹ کھیلنے پہ پابندی عائد کی گئی ہے۔ طالبان کی جانب سے جو میڈیا کے نمائندے اس قسم کے پروٹیسٹ کی کوریج کر رہے ہیں خواتین کے، ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کے طالبان واضح طور پر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت اس قسم کے پروٹیسٹ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ انتظامیہ سے پہلے اجازت لینی ہوگی اور یہ بتانا ہوگا کہ کس پرپس کے تحت اور کس مطالبے کے تحت وہ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اب ایک طرف یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، دوسری جانب طالبان کی حکومت، عبوری حکومت اگلے 6 ماہ کے لیے اپنے عہدوں کا حلف اٹھانے کے لیے جا رہی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر طالبان نے خواتین کو اور دیگر نمائندے جس میں کہ عبداللہ، حامد کرزئی اور اس قسم کے لوگوں کے ساتھ جو ایک طویل مذاکرات کے سیشنز چل رہے تھے، جو افغانستان کو چھوڑ کر نہیں بھاگے، جنہوں نے طالبان کے سامنے کسی قسم کی مزاحمت کا مظاہرہ نہیں کیا، ان کو کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ تو پہلی اور امپورٹنٹ وجہ طالبان کی جانب سے ان گروہوں کو نہ شامل کرنے کی وہ یہ ہے کہ طالبان کے اندر 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک طالبان وہ ہیں جو ڈپلومیسی جانتے ہیں، جو انٹرنیشنل پالیٹکس کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا کو انگیج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جنہوں نے ٹیبل ٹاک کے ذریعے امریکہ کو شکست دی ہے، جنہوں نے ٹیبل ٹاک کے ذریعے امریکہ کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ، دیگر ممالک کے ساتھ انٹرنیشنل ٹریٹی سائن کیے ہیں۔ تو ان کا مائنڈ سیٹ دنیا کو پرسیو کرنے کا مختلف ہے، جبکہ جو دوسرا طالبان ہے جو آن گراؤنڈ ہے، آن بوٹس ہے، جو مدرسوں کو پڑھا ہوا ہے، جس کو میڈیا کی اورینٹیشن نہیں ہے، جس کو انسانی حقوق کی اورینٹیشن نہیں ہے، جس کو ویمن رائٹس کا جو کانسیپٹ ویسٹ کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کرتا، اور اس نے اپنی سوچ کے مطابق جو شرعی نظام طالبان کی آئیڈیالوجی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے اس نے جنگ لڑی، اس نے ہتھیار اٹھایا۔ تو اگر طالبان کی عبوری حکومت انہی لوگوں پر مشتمل ہوتی جن کے خلاف 20 سال طالبان جنگ کر کے، ہتھیار استعمال کر کے، لڑ کے اقتدار کے اندر آئیں اور اپنا نظام نافذ کرنے لگیں، اگر وہی لوگ حکومت کا پارٹ بن جاتے تو پھر طالبان کے اندر ایک بغاوت کا خدشہ تھا۔ جو آن بوٹ جن لوگوں نے فائٹ کی، یہ پاسبلٹی تھی کہ وہ طالبان کی قیادت سے کمپرومائز کرنے کا الزام عائد کر کے طالبان کو چھوڑ کے وہ داعش کا پارٹ بن جاتے۔ تو طالبان نے اپنی صفوں میں اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہارڈ کور طالبان جنگجو ہیں، جس میں انسکانی ٹائپ لوگ ہیں، جس میں واریئرز ہیں، ان پر مشتمل حکومت بنانے کو ترجیح دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے فیز کے اندر خواتین کو اور دیگر گروہوں کو بھی شامل کریں، مگر وہ سب سے پہلے اپنی روٹس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ طالبان دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے 20 سال تک فائٹ اس مقصد کے لیے نہیں لڑی کہ وہ افغانستان کے اندر مغربی جمہوریت کو نافذ کریں گے، وہ افغانستان میں انسانی حقوق کو نافذ کریں گے، وہ افغانستان میں جو مغرب کے اندر عورتوں کی برابری کا تصور ایگزسٹ کرتا ہے وہ اس ایجنڈے کو لے کر بڑھیں گے۔ یہ طالبان یہ امپریشن کریٹ نہیں کرنا چاہتے کہ وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے تحت کام کریں گے، وہ امریکن ڈکٹیشن کو اڈاپٹ کریں گے اور ویسٹ ان کو آ کر گائیڈ کرے گا کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں۔ ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ یہ بھی دوہرا معیار ہے عالمی برادری کا
کہ جو طالبان سے عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ امریکہ ہے جس نے افغانستان تباہ کر دیا، یہ وہ امریکہ انسانی حقوق بتا رہا ہے عالمی برادری جنہوں نے عراق کو تباہ کر دیا، جنہوں نے لیبیا کو تباہ کر دیا، جنہوں نے سیریا کو تباہ کر دیا، اور یہ وہ انسانی حقوق کے چیمپئن پیدا ہو گئے ہیں۔ آج پورے انٹرنیشنل میڈیا میں چیخ چیخ کر انسانی حقوق اور عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، جنہیں فلسطین نظر نہیں آ رہا، جنہیں کشمیر نظر نہیں آ رہا، جہاں پہ 92 سال کے ایک بزرگ شخص کو کہ جنازے کو بھی پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو ظلم کی انتہا تو یہاں ہے، لیکن یہاں پر یہ سب خاموش ہے۔ یہ ابو غریب جیل پر نہیں بولیں گے، یہ گوانتانامو بے پر انسانی حقوق کی بات نہیں کریں گے، لیکن یہ طالبان کے آئیڈیالوجی اور فلسفے کے اگینسٹ انسانی حقوق کو ضرور استعمال کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خواتین پروٹیسٹ کر رہی ہیں کیا یہ جینون ہے؟ کیا یہ واقعی افغانستان کی خواتین کو ریفلیکٹ کرتی ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر طالبان کسی بھی خاتون کو نامینیٹ کر دیتے تو کیا یہ جو خواتین پروٹیسٹ کر رہی ہیں کیا یہ اس خاتون کو ایکسیپٹ کر لیتی؟ آنسر از نو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امپریشن یہ کریٹ کیا جا رہا ہے اور خبریں کچھ اس قسم کی آ رہی ہیں، تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ جو خواتین احتجاج کر رہی ہیں افغان حکومت اور پاکستان حکومت کے خلاف، بنیادی طور پہ یہ امریکہ فنڈڈ پروٹیسٹ ہیں، یہ CIA فنڈڈ پروٹیسٹ ہیں، اور یہ NGO سیکٹر کے لوگ ہیں، کیونکہ اب امریکہ افغانستان کے اندر جو NGOs کے ذریعے اب وہ کنٹرول کرے گا، NGOs کے ذریعے وہ اس قسم کے پروٹیسٹ کو آرگنائز کرے گا، اور یہ جو خواتین اور مرد حضرات سول سوسائٹی کے نمائندے بن کر پروٹیسٹ کریں، بنیادی طور پہ ان کو یہ شورٹیز بھی دی جا رہی ہیں مبینہ طور پر کہ ان کو امریکہ کے اندر اور دیگر ملکوں کے اندر سیٹل کیا جائے گا باقاعدہ طور پہ امریکہ کی جانب سے۔ تو اب یہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ پاکستان کے سفارت خانے کے باہر کھڑے ہو کے پاکستان مخالف نعرے لگاتے ہیں، ساتھ میں امریکہ مخالف نعرے بھی لگاتے ہیں، تاکہ یہ امپریشن بھی کریٹ ہو جائے کہ یہ امریکن پٹھو نہیں ہے، یہ ایک آزاد افغانستان کی بات کریں، یہ پاکستان کے انٹرفیرنس کے اگینسٹ بات کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان افغانستان کے انٹرفیئر کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے یس، افغانستان میں انٹرفیئر کر رہا ہے۔ کس طریقے سے کر رہا ہے؟ یہ جو عبوری حکومت سامنے آئی ہے اور جو لوگ جو نام سامنے آئے ہیں، ان میں سے بیشتر جو 5 بڑے بنیادی نام ہیں وہ اخوڑا خٹک کا جو مدرسہ ہے مولانا سمیع الحق صاحب کا، وہاں کے یہ لوگ پڑھے ہوئے ہیں اور ان کا جو ماضی ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور نوئنگ دی فیکٹ کہ جنرل فیض حمید کے دورے کے بعد یہ نام سامنے آئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اب پاکستان کی وزارت خزانہ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان سے جو سرکاری عملہ ہے وہ افغانستان کے اندر جا کر کام کرے گا، افغان گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے مدد کرے گا۔ تو اس سے بڑا واضح ہے کہ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ اب ہم افغانستان میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہوگی، ماضی کی طرح کسی قسم کی کوئی انٹرفیئرنس کا ارادہ ہمارا نہیں ہے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ 20 سال گزرنے کے باوجود ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ وہی ہے، ہماری اسٹریٹجی وہی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ واردات بھی وہی ہے، جس طریقے سے پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کو بنایا جاتا ہے، گرایا جاتا ہے، حکومتوں میں لایا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، لانچ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اب افغانستان کے اندر طالبان کی گورنمنٹ کو لانچ کیا جا رہا ہے۔ اب جو ایک اور اس سے بڑھ کر ایک سیکنڈ سٹیج کے اوپر امپورٹنٹ بات ہے، وہ ایک اپرچونٹی بھی ہے پاکستان کے لیے اور ایک نیا بلاک بننے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ جو امریکہ کی شکست ہے یہ امریکی صدی کا ایک اختتام ہے، ایک نیو ورلڈ آرڈر کا آغاز ہے، جس کے اندر ایشیائی صدی کا آغاز ہو رہا ہے۔ پاکستان، چین، افغانستان، ایران اور روس، یہ ایک نیا اکنامک جوائنٹ بننے کے لیے جا رہا ہے۔ اب جب طالبان افغانستان کے اندر تمام گروپوں کو عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان کو بھی تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ریاست پاکستان کا آئین تسلیم کرتے ہیں تو ان کو معاف کر دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا طالبان کی معافی اور ایک آرگنائزڈ ریاست کا
دہشت گردوں کے سامنے جھک جانا، جو ایک نیوکلیئر پاور ہو، جس کی 7 لاکھ فوج ہو، جس کے 70,000 سے زائد شہری مار دیے جائیں دہشت گردی میں، جس کی پوری اکانومی تباہ کر دی جائے، جس ملک میں فوجی عدالتیں بنانی پڑیں دہشت گردوں کو سزائے موت دینے کے لیے، جہاں پہ آرمی، پبلک اسکول جیسے بڑے بڑے سانحات ہوں، کیا ان سب کو بھول کر ہم دہشت گردوں کے آگے ہمیں جھک جانا چاہیے؟ اور جو اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں 20 سال بیانیاں پڑھنا اور کھیلنا سکھایا ہے، اور ہمیں بتایا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کیا ہوتا ہے اور چیزیں کیسے ہوتی ہیں اور انتہا پسندانہ سوچ کیا ہوتی ہے، اور یہ امریکہ کی نہیں ہماری جنگ ہے، یہ جو ہمیں ساری چیزیں پڑھائی گئی اور بتائی گئی، کیا اوور دی نائٹ اس سب کو اتنے آرام سے ختم کر دیا جائے گا کہ چونکہ طالبان نے سب کو معاف کر دیا اس لیے ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے؟ اور کیا آج ہم یہ بھول رہے ہیں کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کون تھے؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طالبان ہیں یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں؟ اور کیا یہ جو طالبان کی جانب سے ایک شورٹیز دی جا رہی ہیں کہ ان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر افغان طالبان اپنی ہی سرزمین کو اپنے ہی خلاف استعمال ہونے سے نہ روک سکے تو وہ کیسے دنیا کو شورٹیز اور گارنٹیز دیں گے؟ مثال کے طور پہ اگر کابل ایئرپورٹ کے اوپر خودکش دھماکے ہوتے ہیں اور داعش افغانستان کے اندر اثر پکڑتی ہے تو کیسے طالبان یہ انشور کریں گے کہ یہ داعش پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، یہ ٹی ٹی پی افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی؟ تو یہ اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا ایک بھاری سوال ہے کہ کیا تحریک طالبان پاکستان کو عام معافی دی جا سکتی ہے؟ اگر دی جا سکتی ہے تو اس کا اخلاقی جواز کیا ہے، اس کا قانونی جواز کیا ہے؟ اس کا جواب اب اسٹیبلشمنٹ کو دینا پڑے گا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔